اندے اللہ دا جواب چا دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک گال چنگی نہیں لگی، آپ ناراض ہو کے لگے گئے۔ حضرت صدیق اکبر قریب آئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پاک نبی فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ساڈے تواڈے وسیب دے اصلاح واسطے، ساڈے تواڈے معاشرے دی اصلاح واسطے، علاقے دے امن واسطے نبی کریم علیہ السلام نے چند بڑے بہترین اور سنہری اصول بیان فرمائیں۔ انہاں اصولاں دے وچوں چند باتاں جو کہ اصلاح معاشرہ واسطے معاون اور مددگار ثابت تھی سکجن، تواڈے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالی شرح صادر فرماوے، سمجھن سمجھاون دی اللہ توفیق بخشے اور اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ سارے تواڈے معاشرے چ اتنا خرابی نہیں جتنا نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے عرب دے معاشرے چ خرابی ہے۔ سادہ تواڈا وسیب اتنا بگڑیا ہوا نہیں جتنا نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے عرب دا وسیب بگڑیا ہوا ہا۔ سادے تواڈے وطن چ اتنا خرابی نہیں جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے آئی۔ نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے دے حالات رب نے قرآن پاک وچ بیان فرمائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ہر پاسے عام تھی چکے ہیں، یعنی امن دا نہ ہی کہنا ہے۔ اتنا چوری ڈکیٹی، شراب، جوا، بدماشی، قتل و غارت سارے تواڈے وطن اور علاقے چ نہیں جڑا اون ویلے ہا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام دی ذمہ داری لائی گئی، اللہ تعالیٰ دی طرفوں آپ دی ڈیوٹی لائی گئی، ول آپ نے صحیح معنی معاشرے دی اصلاح کی تھی، اور معاشرے دیاں جڑیاں خرابیاں ہن انہاں کو نبی کریم علیہ السلام نے جاڑ کے پکڑ کے اکھاڑ سٹیا، اور وہ معاشرہ جن دے بارے اللہ آدھے کہ ظہر الفساد، وہ معاشرہ ایک نہیں ایسا سوہنا معاشرہ بنیا، اتنا پیارا معاشرہ بنیا کہ ہر پاسے امن ہی امن ہا، ہر پاسے برکت ہی برکت آئی، ہر پاسے اتفاق ہی اتفاق ہے۔ ان دی وجہ کیا آئی؟ ان دی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے اصول دسائے ہیں، آپ نے حکمت دے تحت جڑیاں باتاں سمجھائے ہیں، وہ لوگاں نے اپنی زندگی دا زیور بڑھا ہے، انہاں دے اوتے عمل کیتے نے، انقلاب پیدا تھا ہے، تبدیلی پیدا تھی ہے۔ سارے توالے معاشرے دی اصلاح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ بھی تو کو پتہ ہے معاشرہ
کیڑی شاہ دا نام ہے؟ چند لوگیں دے کٹھے رہن دا نام معاشرہ ہے. سمجھ آئیے؟ ایک کالونی ہے جڑے لوگ کٹھے رہن دے پن، وہ کالونی انہاں لوگاں واسطے معاشرہ ہے. جڑے شہر چ لوگ رہن دے پن، وہ شہر انہاں واسطے کیا ہے؟ معاشرہ ہے. یعنی معاشرہ جڑا ہے وہ چند لوگیں دے کٹھے رہن دا نام ہے. اور یہ بھی مطلب واضح ہے کہ اگر لوگ اساں تساں سارے ٹھیک تھی ونجوں تے معاشرہ ٹھیک تھی ویسی. معاشرہ کاریں، ویگنیں، موٹر سائیکلیں، بسیں دے ڈھیر ہون دا نام نہیں. معاشرہ کمرے، کوٹھے، پلازے، عمارتیں، پلاٹیں زیادہ ہون دا نام نہیں. معاشرہ افراد دی کثرت دا نام ہے اور افراد دے ملن جلن دا نام ہے. ان دا مطلب ہے معاشرے دی خرابی دی وجہ بھی افرادن تے معاشرے دی اصلاح دی وجہ بھی افراد ہیں. اگر افراد ٹھیک تھی ونجن تے معاشرہ ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پہلی تعلیم سمجھائیے، آپ نے پہلا اصول ڈسائے، آپ نے پہلا گور سمجھائے. جیڑا بندہ آپ دی دسی ہوئی تعلیم تے عمل چا کرے، یقیناً وہ بندے دا معاشرہ اون دے ارد گرد دا وسیب، اون دے قرب و جوار دے علاقہ جات دی اصلاح ممکن ہے. کیونکہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے حکیم الامتن، جڑے ساری کائنات دے حکیم بن کے آئے ہیں، جڑے اپنی مرضی نال نہ ہن بولیں اللہ دی وحی نال بولیں ہیں، جڑے معاشرے دے معمار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، ہن تھوڑا جہا غور کرو کہ آپ نے کیڑیاں باتاں سمجھائیں. آپ نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. امام کائنات نے فرمایا اگر معاشرے کو ٹھارنا چاہتے ہو، علاقے کو ٹھارنا چاہتے ہو، وطن وسیب کو سنوارنا چاہتے ہو، تو آدھے واسطے ضروری ہے بڑے ہو چھوٹے ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، جڑے بھی ہو، سارے واسطے ضروری ہے جیڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے یا جیڑا بندہ آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، او کو چاہیے جداں زبان کو حرکت دے وے، جداں بھی زبان کو جنبش دے وے، جداں بھی زبان کو ہلاوے، ایسے دکاندار زبان کھولے، ایسے گاہک زبان کھولے، ایسے والد زبان کھولے، ایسے اولاد زبان کھولے، ایسے شوہر زبان کھولے، ایسے بیوی زبان کھولے. جڑے ویلے اپنی زبان کھولے دنیا دے حلال آون چاہندے یا دین دے حلال آون چاہندے، شہر چلاون چاہندے یا دیہات چلاون چاہندے، اگر وسیب چامن چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو علاقہ سدھر ونجے، اگر چاہندے ہو محتم ونڈیج ونجن، امام کائنات دا دسیا ہویا گر. آپ نے فرمائے جڈاں بندہ جڑے ویلے بھی علاویں میں آمنہ دلال دی تعلیم ہے کہ خیر دے علاء کرے. میرے خیال ہے 90% رولا ہی تھائیں بک ویسی 90%. میں تو کو گارنٹی نہ لادا یہ سارے جڑے معاشرے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں نا، یہ زبان دی وجہ تو پھیلے ہوئے ہیں. کیڑی وجہ تو بولو بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جداں بھی آدھے یار او کی میں آلے نہ کھڑے ڈٹھا نے بھی میں کو آدھا ہی او کو نہ سمجھیں دا او جو ہی میں آلے نہ کھڑے ہوں دے نال تبات ہی میں آلاونا پوسی. اللہ کریم نے قرآن کریم فرمائے وہ اگر تسا اپنے باپ نال علاون دا ارادہ کرو ایویں علایا کرو جی میں حضرت ابراہیم نبی اپنے باپ نال علیندے ہیں. قرآن گواہی دیں دے. ابا مزاج دے مطابق بھی کہنا، بابا عقیدے دے مطابق بھی کہنا، ابے دی سوچ وکھری آئی، حضرت ابراہیم دی سوچ وکھری آئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمے دے وقت بھی جڑے ویلے اپنے بابے نال علاوے ہاں اللہ دے ابراہیم نبی دا کافر ابے دے سامنے علاونا میں کوئی اتنا چنگا لگا. میں اللہ قرآن کریم بیان بیا کرنا آکھن لگیاں اپنے بابے کو اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبدو ما لا
یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ آکھن دا مقصد ہے حضرت ابراہیم اپنے ابے آزر کو بیٹھے آدن یا ابتی، اے میرے بابا جان۔ خیر دے جملے ہلاؤ، معاشرہ ٹھیک تھی ویسی میں نہیں پیا دسیندا، معلم انسانیت دا فرمان ہے، رحمت للعالمین دی بات ہے۔ تیرے میرے گھر دے جھگڑے نہیں مکدے، تیری میری زبان دی گوئی آئی دا نتیجہ پھرا دے نال کدیں اڑدا باندھا نہیں سے ڈٹھا ہے، زبان دے جملے دا نتیجہ اے جڑی آپس دی کھاپت ہے، آپس دی نفرت ہے، ایک دوجے دے بارے حسد ہے، ایک دوجے دے بارے تعصب ہے، ان دی وجہ زبان دے جملے اتنا زہر کلاشن کوف دے پھیرے چی نہیں ہوندا، اتنا زہر چھری چاقو تلوار دے دیتے ہوئے زخم چی نہیں ہوندا، جیڑا زہر بندے دے زبان دے نکتے ہوئے جملے دے وچوں دے ہی واسطے جڑے ویلے بندہ چنگے علامن پائے بنے اللہ زمین کو چنگا بنا لیں دے۔ اللہ دے اپنے ابے نال ایویں علایا کر جویں حضرت ابراہیم نبی علیہ دے بیٹھے ہیں، یا اللہ جے اولاد نال علی جے تکیویں علی جے اللہ دے اولاد باویں تیرے مزاج دی ہووے نہ ہووے، ایویں علایا کر جویں حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر نال پیا لیندے ہیں، جڑے ویلے پہاڑی تے پہ چڑھ دے ہیں۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان تے حضرت نوح علیہ السلام فرمائے یا بنی ارکب معنا، توڑے پتر مزاج دا نا، پتر توڑے عقیدے دا نا۔ اللہ دی قسم ہے روزہ حج زکات عبادات دے نال نال اخلاقیات بھی ضروری ہیں، معاملات بھی ضروری ہیں۔ تھوڑے سارے اخلاق کی وجہ تو کئی سارے ہمسائے جڑے مسیحت نہیں ہندے، تو اساں اپنے روزے دی خیر مناؤں، روزے افطاری کراون دا ثواب دسایا گئے کہ کوں جانوریں کوں انسانیں کوں، کیڑی عبادت ہے جڑی عبادت بہمی محبت دا سبق نہیں دیندی، کیڑی عبادت ہے جڑی عبادت اخلاقیات دا درس نہیں دیندی، کیڑی عبادت گزارو تساں جڑی عبادت نے تو کو پتھر دل کیتا ہویا ہے، کیڑی عبادت ہے جڑی عبادت نے تو کو سخت مزاج کیتا ہویا ہے۔ بندہ نہیں 5 واری وضو کرے نہ ہوئے، سجدے کرے نہ ہوئے، روزے دا عادی ہوئے تے ہوئے سخت طبیعت، معاملات جے زیرو ہوئے، اے بات ساکو سمجھ نہیں ہوندی۔ اخلاقیات ضروری ہے، معاشرے دا تعلق اخلاقیات دے نال ہے، آخرت دا تعلق عبادات دے نال ہے، یاد رکھی دوہیں چیزاں ضروری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایویں علاؤ جویں پترے نال اساں کیویں علائے، کیویں ساری عزت کرن، اساں ابے نال کیویں علائے، ابا ساڈا حق کیویں دے وے، ہر کوئی اپنے علامے تے غور کرے، ہر کوئی اپنے لفاظی تے غور کرے۔ اتھاں پوتر مزاج دے مطابق ہی نہیں، والی حضرت نوح علیہ السلام آدھنے ہوئے میرا بیٹا پتری اوے لگتے جگر سارے کٹھے سوار تھی، اتنا سونا انداز، یا اللہ کیویں علامنا چاہی دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہر اولاد ولدہ نہیں نیویندہ راندہ چپ کر ونیندی راندی ہے۔ نوح علیہ السلام دے پتر پیو دے اولاد ولدہ دیتا غرق تھے، ابراہیم دے ابے ابراہیم کو ولدہ دیتا برباد تھے، ولدے نہیں دیویں دران دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آئے آ کر کے برا بھلا لاون لگ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی خاموش ہیں، تے حضرت جناب صدیق اکبر بھی خاموش ہیں۔ وہ بندہ آلے نہ رہ گئے، ایو جیاں آلہ سی، ایو جیاں جملہ آلہ سی جڑا جناب صدیق اکبر کے گوارا نہیں ہویا، اندے اللہ دا جواب چا دیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک گال چنگی نہیں لگی، آپ ناراض ہو کے لگے گئے۔ حضرت صدیق اکبر قریب آئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پاک نبی کیوں ناراض ہوئے ہو؟ آپ نے فرمائے جڑے ویلے تائیں جواب دیتے میں ناراض تھی کے لگایا، اللہ دے نبی برداشت نہ پیا تھی نا، ایو جیاں گالی کھڑا کرے نا، میں کہ جواب چاہے ہاں۔ آپ نے فرمائے صدیق
ٹھیک جڑے ویلے تو چپ پاویں میں چپ پاویں تیرے میرے ولدے اللہ دے فرشتے کھڑے رہندے ہیں سارے فیصلے تساں ہی اگر ادیں جیندیاں کرنن والآخرت دا کیا مطلب ہے سارے فیصلے تائیں کرنن تیرے تو ٹھیکیدار ہیں کیا ہیں ہر کہیں دی غلطی دا حساب تیرے ذمہ ہے کیا تو اپنی اصلاح کر جائیں غلطی کرنی ہے رب عدالت رکھیے رب قیامت تہوں رکھیے اللہ دی عدالت اعتبار کیتا کر اپنی عدالت نہ لایا کر تیکو کہیں اختیار دیتے تو فیصلے کر اللہ دے یعقوب علیہ السلام عیسیٰ کو آکھیا اللہ سا توالی عدالت کیس پہنے ہیں ہر گال دا جواب نہیں دی دا آپ نے فرمایا فرشتے ولدہ پہ رہنے ہیں فرشتے ولدہ پہ رہنے ہیں تو جلے تائیں جواب دیتے فرشتے ناراض تھی کہ لگے گئے تو جیتا فرشتے نہ بہنو تو اللہ دا رسول بھی نہیں بہ سکتا پہلی گال ہے جڑے ویلے علایا کرو خیر دے جملے علایا کرو ایرے دیکھو وہ مارکا میں ہاتھ بدی بیٹا اولاد تے ماں باپ تے درمیان دراڑ پیدا نہ کیتی کرو خامن بیوی دے درمیان اختلاف پیدا نہ کرایا کرو ای کو ہیرو پانے نہ سمجھو ای کو جرت نہ سمجھو ایڈو دی گال اوڈے تے اوڈو دی گال ایڈے نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلی بات ہے جڑے ویلے علایا کر چنگا علایا کر خیر دے جملے علایا کر اور ویسے بھی تُسا سنی ہو دے ہو نبی سی فرمائے جڑا روزے دی حالات چنگے علا نہ علاوے برے علا نہ چھوڑے ایکو آکو تیرے کھاون پیون چھوڑن دا کوئی فائدہ نہیں من لم یدا قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ روزہ ہی رکھی ودے تے زبان وچوں گندے جملے یلندا ودے ایکو آکو تیری کوئی ضرورت کہنی تو ہی میں ٹھیک ہی کھا پی کر عیش کر جے چنگے علا نہیں علا سکتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے میں اتنا وقت نہیں ورنہ تفصیل ہی ایک شک تے بھی عرض کر سکتا جناب رسول کریم علیہ السلام دا دوجا فرمان آپ نے فرمائے معاشرے دی اصلاح چاندے ہو وسیب دا من چاندے ہو پہلی بات ہے جڈا بھی علایا کرو خیر دے جملے علایا کرو یا چپ رہیے کرو تے دوجی بات آپ نے فرمائی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ امام کائنات نے فرمائے جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے او کو چاہیے کہ او اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرے ساری سریکی دی مثال ہے ہمسائے پیو ماں جائے تو اکو اندھی ہے سریکی اندھی ہے ہوں آج کل پرنا فیسر بنے ودے ہو باقی سریکی سارے کو اندھی ہے نہیں سمجھ آئی رواج بن گئے بس اردو بولے سوں تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا ہے سریکی بولے سوں تو لوگ سمجھتے ہیں ان پڑھے واہ وے تاری سوچ تے قربان تھی وہاں واہ جا کھٹے سے اپنی بولی نہیں بھولیں دی کہاں سکھن گیا مور دی بولی اپنی بھولا آیا ہے نا سی ہاں ٹھیک ہے میں کو ایک بندے استاد جی جان دین شہر ڈی جی خان پینتری بلا کے ایک بندے میں کو کیا سہیں ہماری ایک گزارش ہوئے میں کہ جی کیا تقریر اردو اچ کریو میں کہ کیدا کام کریں نہیں آگے دی کپڑے دی دکان ہے میں کہ تیرے کو کپڑے کہیں تیرے اردو والے ان گھدن نہیں وہ تو سارے جاٹوں میں میں کہ انہیں جاٹ نال پھر توں کیا بولیں آدھے میں سریکی بولیں میں کہ بائے سونی تھا بندہ بن کے اتھا تے کو سریکی سمجھ جاندی ہے میٹر تے غاز دا حساب سریکی ہے تقریر ہے جو اردو اپنے آنو پڑھا لکھا اپنے آپ کو شو پیا کرے دا بھی میں پریشر پاواں مولوی صاحب تے اے نہیں جو اردو نہیں آندی قومی زبان ہے احترام ہے لیکن مقصد تے گال سمجھاوان ہے بھائی جان کیا خیال ہے اکا سارے آنکھوں بھی مولوی صاحب آن پڑھے اردو ہے استاجی بیان کر دیتے کافی ہے توجہ ہے انشاءاللہ ادھا گھنٹہ تو پتہ ہے دیتے ہیں ادھا گھنٹے کہیں کو آنکھوں بھی ادھا گھنٹے بعد تو مرنا لائیں ان شو دے کو کشے ہی نہ یاد رہا سی تو میں کو جڑے اتھا ساتھی بیٹھا نو نہ ہے کہ ادھا گھنٹہ ہی نہیں بس دے گیں دی انتظار ہے 10 منٹ چیا ونجن تو مقامی چاہ مطلب وہاں دے گیں دا بھالا ہے تقریر دا بھالا نہیں ہاں میں کو پتہ لگ گئے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی گال نہیں اللہ تساں سارے دی آمد قبول کرے میں کو پتہ ہے افطاری دے بعد بہن کے جڑا وڈا جہاد ہے ہاں اللہ تعالی جہاد قبول کرے توجہ ہے انشاءاللہ
گال ہی کرنی میں چار تے اللہ کرے چار تھی پومن ایو حال تھا تھی پو سن سے پہلی گال تھی گئی ہے جڈانی علامنے بولو یار خیر دا علام میں کہ میں سنیا مندے کٹ دیں یا کہ کنا کنجر کو مندے گج میں خیر نہ اللہ بھائی بندہ ابا حاجی صاحب گھر جو آئے اللہ چوتھے گھر گئے اتھو جوان اٹھی آئے جتی سوفٹی سنبھلا کیا ہے خیر تو ہے اللہ اندہ پیا انجی خیر صلی اللہ اللہ ہے حاجی صاحب گھر آئے کھڑن اے حاجی گھر آئے یا لین گھر آئیے گھر جو آئے گھر چھت سیرتے چاہتی ہے وہ خیر دے اللہ چنگے جملے اللہ پہلی گزارش ہے میں گھڑی وال دیتا بیٹھا ٹھیک 45 منٹ تے میرا آدھا گھنٹہ پورا تھی ویسی باقی تقریر انشاءاللہ بلو ٹوت کر دے ساں تو آگو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام ہے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھیں آخرت دین تے یقین رکھ دے او کو چاہی دے او چنگے علا میں دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ جدہ بھی جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے او کو چاہی دے کہ وہ ہمسائے نال چنگا سلوک کرے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جبریل جدہ بھی قرآن دی وحی چاہ کے آوے تے نال میں کو ہمسائے دے بارے نصیحت بھی کی تھی وینا میں کو ڈر پائے گئے اللہ کی تئیں ہمسائے کو جداد دا وارث نہ بنا لے وے ما زال جبریلو یوسینی بالجار حتی زننت انہو سیورسو لگ دائی میں اللہ دے نبی فرمینے جبریل جدہ بھی آوے آدھا ہمسائیں دا خیال کرائے ہمسائیں دا خیال کرائے ہمسائیں دا خیال کرائے نبی کریم علیہ السلام فرمینے میں کو کمان تھی من لگ گئے ہمسایہ جداد دا وارث نہ بنوانیے انجے روزے دا کیا فائدہ جڑا ہمسائے نال چنگا سلوک نہ سمجھاوے انجے روزے دا کیا فائدہ جڑا تیری زبان چنگی نہ کرے ہمسایہ تیرے کی نے تنگے تو ہی تھا اعتقاف دا ودا سوچے نہیں ہمسایہ تیرے کے تنگے تو روزے ودا رکھ دیں ہمسایہ تنگے تو افطاریاں ودا کروے نہیں فَلْيُوسَنْ إِلَى جَارِهِ آپ نے فرمایا ابو ذر اڑتے آ یا ابا ذر اڑتے آ جی سونا فرمایا جلے ہانڈی چولہے تے رکھیں تعاہد ماں کا پانی چوکھا پا چھوڑیا کر اللہ دے نبی کیوں فرمایا چھڑے آپ تا نہیں کھامنے پندے سالان جلے بناویں آپ کھامن کے پہلے ہمسائیں دو بھیجا کر ساکو یاد ہے 20-30 سال پہلے اے بڑھڑیاں عورتاں ہمسایاں ایک دوجے نال محبت پیدا کرن دی خاطر نکے بال کو سالن پا دے وینا برتنے وانیا اپنی پھپھو دے گھر اے ڈتیا تے پھپھو کے سالن گھدیا سالن وٹوائیا تبدیل کروائیا تاکہ محبتاں ودھن ہو سکتے انہیں دے گھر سالن نہ ہوئے این بہانے سالن پہنچوے سی پہلے دور دے بابے کھاون کے پہلے ہمسائیں دا پتہ کرن دے سارے گھر ہمسایہ آیا بیٹھا ہوئے روٹی پکی پی ہوئے روٹی سک دی سک مرسی اساں کوئی نہیں کھاونی آنکھ دا لکسوں پہلے اے تے مصیبت ٹلے اشارہ تھی نا بھائی یہ تے ٹلے سائیڈ تے کر ویسی ہیں سی 2 منٹ ذرا صبر کرائے ہی وے مہمان لیکن ایک دین بیٹھی ہے یہ ذرا ٹلے تھوڑا شفقت کرائے یہ سادہ ہمسایہ بھکھا ہے نہ پوچھو حال خرید جو کرے سوں جڑے غریب مستحق ہو سن انہیں کو علیحدہ لائن لوے سوں تے جڑا ساری کلونی دا زورا وار جوان ہو سی او کو دگا دے کے کھڑے سوں انہیں کو تائیں سنبھال رہے تے جڑے ماشاءاللہ زندگی اچ کریں روزہ نہیں نہ رکھیا وہ پہلے دسترخوان تے ہونا کیویں صحیح ساڈا ہی اللہ حافظ مول صاحبہ پہلے نمبر دے جڑا بندہ اللہ دی 5 منٹ رہے گا انشاءاللہ کہیں دے 5 منٹ نہ رہن اچھا ٹائم بات کر دے گا کہیں نہیں آیا اچھا اچھا عوام دی چاہتے چلو اللہ تھوڑی محبت قبول کرے لیکن میں تری مری ہے استاد جی دی میں ٹائم دی انشاءاللہ پابندی میں چارے چیزیں جلے پوریاں کر دے گال ختم وال تو ٹھیک ہے نا 4 منٹ ہی لگ سکتے 4 گھنٹے ہی لگ سکتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھیں آخرت دین تے یقین رکھنا ہوئے وہ کچھ چاہیے کہ وہ چنگے علا کرے آپ نے فرمائے دوجا طریقہ چنگے علاوہ نال کیڑی شاید ٹھیک تھی سی آنکھوں وسیب ٹھیک تھی سی بولو کیڑی شاید
معاشرہ ٹھیک تھی سی. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے, آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے, وہ کوئی چاہیدا ہے وہ اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرے. جڑے ویلے ہمسائے نال چنگا سلوک کرے سی, وال بھی کیڑی شے ٹھیک تھی سی؟ معاشرہ. کیڑی شے؟ تیجی بات آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. اللہ دے نبی فرمائے جڑا اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے, اتھاں بھی فرمائے نے من صام رمضان ایمانا من قام رمضان ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا. اتھاں بھی فرمائے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. گویا کہ روزے داریں کو سمجھایا وینا بے, گویا کہ تراویح پڑھنا لے کو سمجھایا وینا بے, گویا کہ لیلۃ القدر دے وچ جاگنا لے کو سمجھایا وینا بے. جنا لایا کر خیر دے جملے لائے کر تے جنا بھی حسن سلوک کیتا کر, ہمسائے نال کیتا کر. تے تیجا کم کیا دسایا گئے, آپ نے فرمایا جڑا اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے, آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے, وہ کو چاہیے اور رشتہ دار نال چنگا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ جلدی جلدی ذرا میرے لکھا ہے کیا کرے؟ کیا کرے؟ رشتہ دار نال چنگا سلوک. میرے لکھا ہے میں جملہ بولنا پیائیں دا وزن کرائے, چنگے رشتہ دار نال چنگائی کرنا کمال نہیں, لنگے تے برے رشتہ دار نال چنگائی کرنا کمال ہے. نہیں سمجھ آئی تو. اچھا یہ دسو, میرے نبی پاک دو وہی آئی ہے پہلی, آپ پسینو پسینہ تھے ودے ہیں, آپ اپنے گھر گھبرا کے آئے ہیں, آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ چادر اوڑھ, کوئی تساں جواب دے ہو زملونی یا خدیجہ لگ دے میں کو کچھ تھی نہ بے. اما جان نہیں میں چادر پاتی ہے تے آپ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرا سونا نبی, میری جند جان, میرا پیغمبر, اللہ دی قسم ہے تو کو کچھ نہیں تھی سکدا, تو کو کچھ نہیں تھی سکدا, تو کو کچھ نہیں تھی سکدا. امام کائنات نے فرمایا خدیجہ کیویں کچھ نہیں تھی سکدا, نمی شے ڈٹھی ہم تے پگرو پانی تھی آودا جسم کپ کپی تاری ہیں. اے بہاول پوری ہو جواب سنائے, اما جانا دیے سونا کیویں کچھ تھی سکدے, انکا لتصل الرحم انکا لتصل الرحم. تو ساج تک کہیں رشتہ دار کو روایا نہیں, جڑا کریں رشتہ داریں کو نہ تروڑے اللہ دی کانڈ کدیں نہیں لگنے گا. میں خدیجہ دا یقین ہے اللہ تو کو کدیں کلا نہ چھوڑے سی, کیونکہ تساں رشتہ داریں دا خیال رکھنا لے ہو. ایک گال میرے ذہن چندی پئی ہے, بندہ فیصلہ باد ایک چکدا ہے, اج کل لاہور رہن دے بندہ کروڑا پتی ہے, کاروباری بھی ہے, بندہ اہل حدیث ہے, اودی طبیعت علیل تھی ہے. جڑے ویلے چیک اپ کرائے سی لیبارٹری آدھی آئی, ڈاکٹر آدھے ان کے تے کو بلڈ کینسر ہے. اون ویلے ایک مولانا کے لگا گئے, آدھے مولانا میں کو کوئی وظیفہ دسوا, میں کو کوئی دم دسوا جڑے وظیفے تے دم نال میری طبیعت ٹھیک تھی ونجے. مولانا آکھن لگے اصل ہی وے کتھوں دے, آکھن لگے میں فلان چکدا, میرا خاندان تے رشتہ دار فلانے چک کے جن. مولانا آکھن لگے اے دسوا چوکار ساتھی گئے تساں اپنے رشتہ داریں چکہنے وے گئے, آکھن لگے 20 سال دار ساتھی گئے. مولانا آکھن لگے میں وظیفہ تے نسخہ بعد دسے سو, پہلے اپنے رشتہ داریں تے اپنے چاکے چ لگے بجاؤ, 20 دیوارا گزارو, انہیں دی خوشی شریک تھی ہو, انہیں دی غمی شریک تھی, وہ واپس آ جائے ٹیسٹ کروائے, میں تو کو وظیفہ دسے سا. چنانچہ بندہ لگا ہے آ کر کے پہلے دیوار سارے چک کا یہ کو ساڑے کے کٹا چاکی تے سی. آگے سی جیڑا جیڑا توڑے وچوں بے روزگار ہے, اپنے رزق دے بارے سوچے, خرچہ میں نے سو جن دی دھی بھین جہیل دی وجہ تو بیٹھی ہوئی ہے, شاجیں دا سوچے خرچہ میں نے سو جن دے مکانے دا مسئلہ ہے, اپنے اپنے مکانے دی جگہ دا انتخاب کرو, مکان میں بڑھوا لے سو. انہیں دے جنازے شریک ہوندہ رہ گئے, انہیں دی خوشی شریک ہوندہ رہ گئے. 20 مہارے دے بعد جڑے
ویلے واپس گئے ہوں لیبارٹری بھی جو ٹیسٹ کرائے سی وضو نال بیٹھا اللہ دے گھر بیٹھا جھوٹے بندے تے لانا چاہیں وہ لیبارٹری دی رپورٹ آئی ہے نیگیٹو نیل کوئی بلڈ کینسر نہیں روندا ہویا رپورٹ چاہ کے مولانا کے آ گئے ارے مولانا مسئلہ ہی میں حل تھی گئے سمجھ نہیں آیا ٹیکے لاون دی بھی لوڑ نہیں پئی ٹیبلٹ کھاون دی بھی لوڑ نہیں پئی چکر کیا ہے مولانا مسکرا کے آکھن لگے او رشتہ داریں دے نال جڑے بھی دیوار گزار رہی او تیوں سمدے نان جے تیں تیرے حق چ شفا دی دعا نہ کرنا او تیوں سمدے نان جے تیں تے کو اپنی دعا جی یاد نہ کرنا یتیمیں دی دعا دا نتیجہ ہے غریبیں دی دعا دا نتیجہ ہے تیرے ہمسائیں دی دعا دا نتیجہ ہے تیرے رشتہ داریں دی دعا دا نتیجہ ہے جیڑا بندہ رشتہ داریں نال چنگا ہوئے اللہ دی زندگی چ خیر پیدا کرنے میں جدنی علامڑے خیر علامڑے معاشرہ ٹھیک ہمسائیں نال چنگا رہنے معاشرہ ٹھیک نمبر 3 رشتہ داریں نال چنگا رہنے بڑے لوگ آدن مولانا بیان جھا کرائے ساری اولاد نافرمان ہے ساری اولاد نافرمان ہے اللہ دے بندے ہو جنہیں دے پیو ماں نہیں انہیں کو پیو ماں قبرستان ماں لبھنے پندن توارے گھر موجود ہیں تو کو واتی رب اتنا توفیق نہیں دے دا انجھے رمضان دا کیا کرے ساں جیڑے رمضان دے چبا ہی تیرے مرے تے نہ رہا اور رشتہ داریں دا خیال کر تے چوتھی بات آپ نے فرمائی ہے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے آخرت دے نہیں تے یقین رکھ دے او کو چاہیدہ ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ او اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے اپنے مہمان دی مہمان اچھا مہمان دا تعلق بھی معاشرے نال رشتہ دار دا تعلق بھی معاشرے نال ہمسائے دا تعلق بھی معاشرے نال تے چنگی بات دا تعلق بھی بس 4 گالیں گانڈے چا بدو وسیب دی ذمہ داری میری ہے اللہ امن پیدا کر دے سی نبی سی فرمائے قیامت علی سب تو پہلے اللہ جنتی لباس حضرت ابراہیم کو پوے سن اول من یکسا یوم القیامہ سب تو پہلے قیامت علی لباس جناب ابراہیم صحابہ نے پوچھے وجہ آپ نے فرمایا وجہ ہے اول من زیف زیف ابراہیم این روئے زمین تے آسمان دے تلے دنیا سب تو پہلی مہمان نوازی ابراہیم نبی نے کی تھی یعنی جڑا مہمان نواز ہوئے اکو اللہ کیا پوے سی بولو کیا پوے سی جنتی لباس کیا پوے سی جنتی لباس پوے سی حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم علی جڑی مہمان نوازی ہے اگر وہ میں ذکر نہ کرا تو سمجھو موضوع پورا نہ تھی سکسی آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کریں دیکھنا میلو ہے حضرت ابو طلحہ دن جی میں آپ نے فرمائے گھنوائیں گھر گھن دسترخوان لا ہوا لگ گئے دسترخوان لگ گئے ادھر دکھائے ذرا کھانا رکھی گئے حضرت سیدہ ام سلیم ہولیں ہولیں آکھن لگی میرے سر دے تاج ایک مسئلہ ہے پرابلم ہے کیڑا آکھن لگی جے کھانا تساں کھاؤ سو مہمان نہ کھا سکسی مہمان کھاسی تے تساں نہ کھا سکسو کیا کرنا چاہیے حضرت ابو طلحہ دن تو مشورہ دے آکھن لگی ہے جڑا لالٹین بلدہ لاتے ہیں اصل تے عورتاں مہمان نواز ہو جائیں جوان جنہیں جا عورتاں مہمان نواز نہ ہوئے نا جوان ہوٹلیں تے سڑے دے ودے ہوندن مہمانے کو یا پہلے پوچھتے ہیں سی گرم یا ٹھڈا یہ میڈا تجربہ ہی وے کچھ وال چٹن جڑا گرم ٹھڈا پوچھے کاکھ نہیں وے پی لے گا یہ تجربہ کر گئے جڑا پوچھے نا گرم یا ٹھڈا ہو گرم ٹھڈے تے ہی رکھ دے ہیں تے جڑا مہمان نواز ہو سی وہ گھر انے سی مہمان کو بیٹھک تے بھی لے سی مہمان نوازی بکرے قورمے تے خرچے تے فضول خرچی دا نا نہیں مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں جیڑی شے گھر موجود ہوئے او کو پیش کر دیونا مہمان نوازی ہے او کو پیش کر دیونا اسا جدو سفر تو ولدیں ملتان بریک لینے استاد جی کو اللہ جزائے خیر دے بڑے مہمان نواز ہیں ماشاءاللہ شہد دا انتظام مکھن دا انتظام ہے ایو جہاں جہیں تو تساں گلے میں ہیں ماشاءاللہ کوئی توالے بھی چوئی صلاح کرے تا دساہے نمبر دے چھوڑے سن تو کو اللہ مہمان نوازی اج برکت پاوے ہیں توجہ ہے انشاءاللہ ہوں میرے دکھائے ذرا میں اپنا لالٹین میرے دیکھو ایندی وٹ تے ایندے اندروں والی کپا
اچھی جھکی کریں جے میں لائٹ بند کر دیونی ہے اندھارا تھی ویسی تسا اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کریں دے روائے ساری خیر مہمان کھا گن سی ساری خیر میرے دیکھو ہاتھ کہیں دا رو نہیں آدھا کھاونتے ہیں افطاری ٹائم لٹھا کرو یہ پوری تقریر دا عمل لکھنے میں نا افطاری ٹائم لٹھا کرو سمجھ آئیے نا ہر کوئی اپنے چکر ہے چیوں دے بے دا ارڑے کھندرا حضرت سیدہ ام سلیم نے لالٹین بند کر دیتا تے کیا کی تو نے ہیں او ہاتھ خالی حرکت کھانا مہمان کھا گئے دے صبح دا ٹائم تھا میرے دیکھو حضرت ابو طلحہ نبی کریم دو ویندے پہن تے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے مہمان دا تے نبی سے پریں کے ڈٹھے تے آپ دیکھ کے مسکرا پہ حضرت ابو طلحہ دناج رول گئے ہیں نبی سے کھل دے پہنی دا مطلب ہے مہمان نوازی دا حق ادا نہیں ہویا تے آ کر کے میں گوڑے سٹ کے بہ گئے ادن اللہ دے نبی جیڑا کچھ ہاں میں پیش کر دیتا غلطی تھی گئی ہے حق ادا نہیں ہویا میرے نبی سی مسکرا کے ادن ابو طلحہ انجھا گالی نہ کر رات جیڑے انداز تسا دیوے دی وٹ بند کریں دے رہ گئے ہو تے رات جیڑے انداز خالی ہاتھ دی حرکت کریں دے رہ گئے ہو اللہ تھوڑے انداز کو دیکھ کے عرش تے مسکراندہ رہ گئے لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ اللہ تیری مہمان نوازی کو دیکھ کے اللہ مسکراندہ رہ گئے جیڑا بندہ مہمان نوازی دی عادت رکھدا ہوئے اندے حلقہ احباب اللہ ودھا چھوڑیں دے اللہ اندے سنگتی تبیلی ودھا چھوڑیں دے اللہ اندے واسطے دعا کرنا لے ودھا چھوڑیں دے اللہ پاک نے تیری شان قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اے میرے نبی ابو طلحہ کو آکھو ایک کامیاب ہے اپنا بکھا ہون برداشت کیتے سی مہمان نوازی ضرور کی دی ہے جنہ بھی علایا کر خیر دے جملے علایا کر یار چلنا بھی سلوک کیتا کر ہمسائے نال چنگا سلوک کیتا کر تے رشتہ دار نال بھی چنگائی کیتے گھر تے نمبر 4 مہمان نوازی دی عادت بنا اے 4 کم ایمان نال تا دل نال کرنا تیری ذمہ داری ہے وسیب تے وطن کو سونا بنا دے من رب دی ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ